بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں آپ کا میزبان ثناء اللہ خان۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح خواجہ متین صاحب بھی موجود ہوں گے۔ ناظرین، جو الیکشن قریب آ رہے ہیں، جوڑ توڑ سیاسی بڑھ رہا ہے، سیاسی بیان بازیاں بڑھ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری نے تو آج جو بیان دیا ہے وہ بھی حیران کن تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، مثبت ہے سیاسی حوالے سے، اور وہ انہوں نے الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے شفاف انتخابات کرائے گا، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی وفاق میں، سندھ میں اور باقی صوبوں میں بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون بھی دعویٰ کر رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ جو سابق وزیر داخلہ ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ نون لیگ پنجاب سے قومی اسمبلی کی 141 میں سے 125 نشستیں جیتے گی، اور پنجاب میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھاری اکثریت سے حکومت بنائیں گے اور وفاق میں بھی بنائیں گے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 2018 کی سب سے بڑی پارٹی تھی تحریک انصاف، اس کے بطن سے خاص کر 9 مئی کے بعد کچھ جماعتیں بھی وجود میں آئی ہیں، جس میں سب سے بڑی جماعت اگر دیکھا جائے جس میں سب سے زیادہ الیکٹیبل جا رہے ہیں وہ استحکام پارٹی پاکستان پارٹی ہے، اور جس میں اب تک سینکڑوں تحریک انصاف کے رہنما، مرکزی رہنما، اس کے ساتھ سابق ارکان قومی اسمبلی، وزراء اور ورکر شامل ہو رہے ہیں، اور ڈیلی بنیادوں پر آج بھی کئی لوگ، نعمان لنگڑیار، علی نواز امان، اور اس کے علاوہ میرے خیال میں آصف نقوی بھی خواجہ صاحب شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ پارٹی جو ہے ان کے بھی دعوے ہیں کہ وہ بھی پنجاب میں حکومت بنائیں گے اور بھاری اکثریت حاصل کریں گے، جبکہ کے پی میں بھی جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کی سربراہی میں تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنی ہے۔ تو ان جماعتوں کا کیا مستقبل ہوگا 8 فروری کے انتخابات میں، اس پر ہم بات کریں گے۔ خواجہ صاحب، جو چیزیں 9 مئی کے بعد ہماری سیاست تبدیل ہوئی ہے، 2018 میں تحریک انصاف نے حکومت بنائی تھی، اکثریت حاصل کی تھی، لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، اور بیشتر جو ان کے رہنما تھے، اپنے جو سربراہ تھے، ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے پارٹی چھوڑ گئے، اور انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی ہے، استحکام پاکستان پارٹی۔ کے پی میں بھی علیحدہ پارٹی بن گئی ہے، کچھ لوگ باقی جماعتوں میں جانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو دیکھ رہے ہیں جو یہ نئی جماعتیں آئی ہیں، یہ 8 فروری کے انتخابات میں کیا رول پلے کریں گی؟ ان کا کوئی سیاسی کیریئر ہوگا یا یہ کسی بڑی جماعتوں کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گی؟ کیا ان کی پالیسی حکمت عملی ہوگی؟ جی ثناء اللہ صاحب، یہاں میں ڈسکس کروں گا صرف استحکام پارٹی کو۔ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے یہ کیسے معرض وجود میں آئی اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگوں پر مشتمل ہے۔ پہلے جو کچھ لوگ ناراض تھے، جیسے جے کے ٹی ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ناراض، اور لوگ بھی ناراض تھے تو وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پی ٹی آئی اقتدار سے نکلی تو ان کو موقع مل گیا، اور 9 مئی کے بعد بالخصوص جو دھڑا دھڑ جو لوگ اس میں شامل ہوئے، یہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے ناراض لوگوں کا ایک دھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسرے لوگ شامل ہو رہے ہیں اب 9 مئی کے واقعات کے بعد۔ استحکام پاکستان پارٹی کا آپ دیکھیں کہ جیسے ماضی میں کنگز پارٹیاں وجود میں آتی رہی ہیں، جیسے کاف لیگ تھی، تو اسی طرح کا اس کا تاثر جو ابھرا ہے پولیٹیکلی، جو سیاسی نقشے پر، تو وہ ایک تاثر ہے کہ کنگز پارٹی کا تاثر لے کر ابھری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو الیکٹیبلز ہیں، بالخصوص جو جنوبی پنجاب سے، اب سینٹرل پنجاب سے کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں اس میں، تو یہ پنجاب کی پارٹی کا چہرہ لے کر نمایاں ہو رہے ہیں۔ ایک تو ان میں جنوبی پنجاب کے جو الیکٹیبل جو دھکیلے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف 2018 کے انتخابات سے پہلے، وہ لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ باقی لوگ بھی اس میں حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن فی الحال یہ قومی پارٹی کا روپ نہیں دھار سکی، یہ صرف پنجاب بیس پارٹی نظر آ رہی ہے، اور کنگز پارٹی کا چھاپ ہے ان پر۔ اور انہوں نے ایک منشور بڑا دلچسپ پیش کیا ہے نا، جی وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئے تو جو پیٹرول ہے وہ آدھی قیمت پر ہم دیں گے۔ تو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں جب حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے کہا جا رہا ہے جو وزیر خزانہ ہے نگران کے، ہمیں ایک اور نگران آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا۔ دوسری طرف اس طرح کے یہ دعوے ہیں کہ 12.5 ایکڑ تک جو زمین ہوگی کسی کسان کے پاس، تو اس کو ٹیوب ویل پر بجلی مفت دی جائے گی، اور کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 50,000 روپیہ دی جائے گی، اور 300 یونٹ تک بجلی۔ منشور تو اچھا پیش کیا، لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ اتنا آسان نظر نہیں آتا۔ سوچ کے ہی کیا ہوگا خواجہ صاحب۔ ہمارے ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہیں، ترجمان ہیں استحکام پارٹی پاکستان پارٹی کے۔
مرکزی رہنما ہیں. بہت شکریہ فیاض صاحب ہمیں ٹائم دینے کا. فیاض صاحب، بیانات دعوے آپ نے بھی کیے ہیں کہ پنجاب میں حکومت بنائیں گے. نون لیگ کے رانا ثناء اللہ کا بھی آج بیان ہے پنجاب میں بھاری اکثریت وہ حاصل کریں گے. خاص کر نیشنل اسمبلی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 141 میں سے 127 نشستیں جیتیں گے، جبکہ پیپلز پارٹی بھی یہی دعویٰ کر رہی ہے. استحکام پارٹی میں لوگ تو بہت آ رہے ہیں، تحریک انصاف کے بیشتر جو رہنما تھے وہ شامل ہو چکے ہیں جن کو الیکٹیبل بھی آپ سمجھتے ہیں. تو استحکام پاکستان پارٹی 8 فروری کے انتخابات میں کہاں کھڑی ہوگی آپ کے خیال میں؟ اور یہ جو باقی بڑی جماعتیں دعویٰ کر رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ کا اتحاد کا بھی پلان ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی اتحاد ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر استحکام پاکستان پارٹی پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر تو اپنے آپ کو جناب آرگنائز کر رہی ہے. اور پنجاب کے حوالے سے پچھلے 3-4 دنوں سے میں ایک پریڈکشن کر رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی کر دوں. انشاءاللہ پنجاب کے اندر آئی پی پی کی حکومت ہوگی اور علیم خان صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے انشاءاللہ، اور آئی پی پی کی اتحادی حکومت ہوگی. اور ابھی ہر آنے والے دن پہ آپ کو کئی ایم این اے، ایم پی ایز، سابق پارلیمنٹیرینز اور مختلف پارٹیوں کے عہدیدار وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے. اور استحکام پاکستان پارٹی ایک مضبوط اور ایک مربوط پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہر آنے والے دن میں اپنا نام اور اپنا مقام جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. اور اگلے 1-1.5 مہینے میں آپ کو بے تحاشا کم از کم 100-150 افراد پارلیمنٹیرین سابق وہ آپ کو نظر آئیں گے جو الیکٹیبلز ہوں گے، جو اپنے اپنے حلقوں کے اندر ایک اچھا الیکشن لڑنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ پارٹی میں شامل ہوں گے. فیاض صاحب، اتنا ٹائم ہے کیونکہ 8 فروری قریب ہے اور آپ کی پارٹی اتنی منظم ہو سکتی ہے کہ اس ساری صورتحال سے نمٹ سکے؟ اور پنجاب کے ساتھ ساتھ سندھ میں بھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، بلوچستان، کے پی میں اور مرکز میں بھی آپ کی سٹینڈنگ کہاں ہوگی؟ اس 8 فروری کا ٹائم تو بڑا کم ہے. دیکھیں پاکستان کی جو الیکشن کی سیاست ہوتی ہے اور الیکشن کا جو میدان جنگ ہوتا ہے اس میں اصل بیٹل فیلڈ اور میدان جنگ پنجاب ہوتا ہے. 140-41 سیٹیں ہیں اور 140 تقریباً باقی 3 صوبوں سے زیادہ ہی بنتی ہیں. تو جو پنجاب میں الیکشن اچھا لڑ لیتا ہے یا جیت لیتا ہے اس کا خود بخود جو ہے وہ وفاق کے اندر ایک پوزیشن اور ایک اہمیت جو ہے وہ بن جاتی ہے. ہم انشاءاللہ وفاق کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر تو چلو ہمارا ایک کردار ہوگا ہی. میں نے پنجاب کے حوالے سے آپ کو سینیریو پیش کر دیا ہے. اور ابھی پارٹی کو آرگنائز تنظیمی سطح پہ تو ٹائم نہیں ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو الیکٹیبلز، جو کینڈیڈیٹس، جو الیکشن لڑنے کے ماہر ہیں افراد کہ جن کا 5 سال سے لے کے 30 سال تک کا جو ہے وہ ریاست چلانے کا، حکومتیں چلانے کا، وزارتیں چلانے کا تجربہ ہے، اور جو اپنے اپنے حلقوں میں ایک مضبوط گرپ بھی رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، ہر روز ہو رہے ہیں. آج علی نواز امان صاحب شامل ہوئے اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے. ہر روز کوئی نہ کوئی انشاءاللہ آپ کو افراد نظر آئیں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کس پارٹی کو اپنا مد مقابل سمجھتے ہیں وہاں پی ٹی آئی کا؟ کیونکہ آپ کا ماضی پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے اور وہ بھی لوگ ہیں. مسلم لیگ نون بڑی تگڑی ہے پنجاب میں اور پیپلز پارٹی بھی ہے. کس پارٹی سے آپ کا دو بدو مقابلہ ہوگا؟ تحریک انصاف کے بھی امیدوار ہوں گے. ہاں ظاہری بات ہے، وہی میں نے کہا ہے، وہ بھی ہوں گے. تو کس پارٹی سے دو بدو مقابلہ دیکھ رہے ہیں؟ میں پچھلے 2-3 مہینے سے ایک بات رکھ رہا ہوں اور ایک سیاسی تجربے کی بنیاد پہ رکھ رہا ہوں کہ یہ والا الیکشن پارٹیوں کا الیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ والا الیکشن پارٹی ہوا کا الیکشن نہیں ہے. پارٹی ٹکٹ ہوگا لیکن پارٹی ہوا کا الیکشن نہیں ہے. اب آپ پوچھیں گے کس طرح؟ جی فرمائیے. 2002 کا الیکشن کینڈیڈیٹس کا، الیکٹیبلز کا، پرسنالٹیز کا الیکشن تھا. 1985 کا الیکشن بھی کینڈیڈیٹس کا الیکشن تھا. لیکن 2008 کا الیکشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہوا کا تھا. 2013 کا الیکشن نون لیگ اور پی ٹی آئی کی ہوا کا تھا. 2018 کا الیکشن نون لیگ اور پی ٹی آئی کی ہوا کا تھا. اب کی بار کسی پارٹی کی بھی ہوا نہیں ہے. ہوا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہوا سے لہر اور ہوا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کھوتے کو، گدے کو، خچر کو، کھبے کو، جس کو بھی سیاسی کارکن کو دے یا سیاسی کارٹون کو دے وہ بندہ نکل جاتا ہے. یہ وہ ماحول نہیں ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ آئی پی پی ہے، اس پر یہ بھی الزام ہے یہ کنگز پارٹی ہے. کیا واقعی یہ کنگز پارٹی ہے؟
نہیں تو 2018 کے اندر کون سی کنگز پارٹی تھی جی؟ میں نے آپ کے ساتھ جس میں آپ تھے. ہاں ساڑھی باری آئی تو لوگوں میں اعتراض آ گیا. یہ تسلیم کرتے ہیں آپ. اچھا آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ملتا ہے، تو اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی جماعتوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ سندھ میں ان کو حکومت دی جائے گی؟ دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب دو مختلف کونوں پہ کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن بڑا صاف ستھرا ہے، بڑا مومن متقی پرہیزگار ہے، بڑا اچھا فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے جا رہا ہے. بلاول زرداری صاحب صبح دوپہر شام جناب جلسے کر کے الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، نگران حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، سسٹم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. نہیں زرداری صاحب تو آج آصف زرداری صاحب کا تو آج بیان ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. وہی تو بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کو باپ جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے، بیٹا کنڈیم کر رہا ہے، یہ جو کہانی ہے بنیادی طور پر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کی ہے. وفاق کے اندر نہیں انہیں معاملات نظر آ رہے کہ ان کے کوئی طے ہوں گے. تو اب سندھ ہی رہ گیا، تو سندھ کے حوالے سے ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی باری تو سندھ کے اندر لگا لیں. اس کے لیے دونوں باپ بیٹا جنا اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں، ایک آنکھیں دکھا کے کر رہا ہے اور ایک آنکھیں بچا کے کر رہا ہے. فیاض صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور فوری طور پر واپس آئیں گے اور آپ سے انہی سیاسی ایشوز پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک. فیاض چوہان صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. فیاض صاحب ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول ہوتا ہے، اور گزشتہ چند دن کے دوران جو امریکن ڈپلومیٹس ہیں یا یو کے ڈپلومیٹس ہیں وہ ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں، آپ کے پیٹرن ان چیف سے بھی ملاقات کی ہیں، اس کے علاوہ نواز شریف سے بھی کی ہیں، آصف زرداری سے بھی ملاقات کی ہیں. تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے، اور آپ کے جو پیٹرن ان چیف سے ملاقات ہوئی ہے امریکن سفیر کی، وہ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ آپ تو اس طرح پوچھ رہے ہیں، میں کان چکان پا کے بیٹھا ہے. صرف ترجمان ہو آپ، فیاض صاحب ترجمان ہو تسی. چلو نواز شریف کے نہیں تو جے کے ٹی کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ تو بتا سکتے ہیں. بھائی وہ دیکھو وہ اپنی طرف سے وہ ساری کی ساری انفارمیشن اور سن بن لیتے ہیں. یہ سفارتکاروں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ابھی پچھلے ایک مہینے میں جرمن کے جناب فرسٹ سیکرٹری نے اور جاپان کے فرسٹ سیکرٹری نے میرے سے ملاقات کی اسلام آباد میں. بینگ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی ہے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ پارٹی کیوں بنی، پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے، پارٹی کیا فیوچر میں کرے گی. تو وہ پولیٹیکل جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں، نظائر اور کرائن ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ اپنی سو لیتے ہیں. نہیں امریکن فیاض صاحب امریکن جب ملتے ہیں تو پھر کان کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے بھی کھڑے ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے بھی کھڑے ہوتے ہیں. ہاں تو امریکن جدو فواد چودھری دے گھر راتی جاندا سی جنا ایک ڈونلڈ بلوم گیا سی راتی جناب ساری جناب ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس کو بالا طاق رکھ کے، اور ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ ملاقات کی تھی. اور پھر اس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی. اس سے کیوں نہیں تواڈے کان کھڑکے نا، اس سے نہیں کھڑکے نہیں نا. تو فواد چوہی صاحب کا کیا سٹیٹس ہے پارٹی کے حوالے سے؟ کیونکہ کوئی اطلاعات تھی کہ وہ شاید دوبارہ سے تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں. نہیں، فواد چوہی صاحب کا کوئی جنا استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر وہ پارٹی جوائن کریں گے تو ویل اینڈ گڈ، یہ اب ان کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو ابھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو سفیروں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، اس میں یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی اے نے الزام لگایا کہ یہ تو ابھی ایسے حکومت بنا رہا ہے برطانیہ، امریکہ اور دوسرے جو ملکوں کے سفراء مل رہے ہیں آپ کو، تو یہ تو ہمارا سائفر والی کہانی سچ ثابت کرتی ہے. اس پر کیا کہیں؟ مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ منافقت کی اعلیٰ اور عرفہ مثال قائم کر رہی ہے اس وقت تحریک انصاف. ان سے پوچھو کہ پچھلے 1.5 سال میں ایز اے اپوزیشن جب آپ نے تحریک فساد فی الارض پورے پاکستان میں مچائی ہوئی تھی، تو اس وقت چیئرمین تحریک انصاف کو جناب امریکن سفیر اور برطانوی سفیر اور جناب یورپین سفیر ملتے تھے. وہ کیا تھا؟ آپ کرے تو راس لیلا، کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا. آپ کرے تو سبحان اللہ، کوئی اور کرے تو استغفر اللہ. آپ کرے تو ماشاء اللہ، کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ. آپ کرے تو واہ واہ، کوئی اور کرے تو تھو تھو. منافقت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. ان عقل کے اندھوں سے پوچھو کہ جب تمہارے چیئرمین کو آج سے 6 مہینے 5 مہینے 7 مہینے پہلے آ کے یہ ملتے تھے یہی، تو اس وقت آپ کو یاد نہیں آتا تھا کہ یہ
پاکستان کی جناب حدود کے اندر اور پاکستان کے قیود کے اندر اور پاکستان کی سیاست کے اندر جناب انٹرفیرنس ہے. اور پھر بات عجیب و غریب ہے. ابھی 4-5 دن پہلے چیز بریک ہوئی کہ ان کا جو سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے جی جبران الیاس, وہ تو ایک فارن ایجنسی کا پراپر طریقے سے جناب عہدیدار ہے, عالمی ایک ایجنسی کا. اور جتنا سوشل میڈیا کے اندر انہوں نے دجالی نظام بنایا ہوا ہے پاکستان کے خلاف اور ریاست پاکستان کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف, وہ پری پلانڈ غیر ملکی ایجنسیوں کی شے کے اوپر ان کا سوشل میڈیا ہیڈ اور ڈپٹی ہیڈ جو ہے وہ سارا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں پچھلے 2 دن سے جو طوفان بدتمیزی انہوں نے سوشل میڈیا پہ انڈین چینل کے ذریعے سے بنایا. ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. جی جی انڈین چینلز نے آج سے 2 دن پہلے الزام لگایا کہ اسرائیل کو پاکستان کی فوج وہ اسلحہ فراہم کر رہی ہے غزہ میں اس ساری قتل و غارت گری کے خلاف. یہ ہندو بنیے کا جناب اور چانکیا کی سیاست تھی, لیکن اس کو پروموٹ کس نے کیا پچھلے 2 دن؟ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کے جو امریکہ میں بیٹھ کے عالمی ایجنسی کا ایک عہدیدار جو ان کا سوشل میڈیا ہیڈ ہے جبران الیاس, وہ اس کی سرپرستی میں ریاست پاکستان کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف یہ ننگا گندا زہر کہ جو انڈین چینل چلا رہے تھے اس کو بک اپ کیا گیا, ان کے چینلوں کے اوپر اس کو پروموٹ کیا گیا, ان کے جناب جتنے اکاؤنٹس ہیں اس پہ. اور یہ ہر روز ایک نیا زہر جو ہے وہ باہر سے بیٹھ کے سوشل میڈیا ان کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چوہان صاحب کہ یہ بربادی پر تلے ہوئے ہیں. 9 مئی کا واقعہ اس کا ثبوت ہے. تو آپ بڑے سیاسی مجھے ہوئے سیاسی کارکن ہیں, یہ بتائیں کہ اب جو چیئرمین پی ٹی آئی ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ اور پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں آج سے 2 دن پہلے جو آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے جنا ریمارکس آئے جس نے ضمانت کینسل کی اپنے شاہ محمود قریشی صاحب کی. انہوں نے کہا بھائی جان یہ شریک ملزم نہیں ہے, یہ مین ملزم ہے, یہ شریک جرم نہیں ہے, یہ مین مجرم ہے. اور انہوں نے ضمانت کینسل کر دی اور ساتھ ہی کمنٹ کیے کہ اس کیس کی سزا یا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیوچر اب سزائے موت یا عمر قید ہوگا؟ جو علیمہ باجی, میری بات اگلی پوری کمپلیٹ ہونے دیں. جی جی. آپ نے دیکھا کہ کل علیمہ خان صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ ہم ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں کیس چلائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ پھانسی کے پھندے کی طرف یا عمر قید کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کس طرح؟ اب علیمہ خان صاحبہ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی نے تو گرفتار ہو جانا ہے اپنی کرپشن کے کیسز میں. جب وہ گرفتار ہو گئی, چیئرمین تحریک انصاف کو انہیں پتا ہے کہ 14 سال کی یا اللہ نہ کرے سزائے موت کی کوئی سزا ہو, انہیں سزا ہو جانی ہے. اب وہ پارٹی سنبھالنے کے حوالے سے اور پارٹی چیئرمینی کے حوالے سے انہوں نے کہا کام پکا کرو, اپنے بھائی کو اور چیئرمین تحریک انصاف کو تو باہر آنے ہی نہ دو, اور اس پوری پارٹی کو خود کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بے ڈھنگا جناب اعلان کیا کہ جو پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور پارٹی چیئرمین کے پوائنٹ آف ویو سے زہر قاتل ہے, زہر قاتل ہے. نہیں بھی کسی نے پھانسی دینی, نہیں بھی کسی نے عمر قید سزا دینی, تو انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ دلوانی ہے, دلوانی ہے. اور پھر منافقت دیکھیں, ایک طرف آپ فواد چودھری کے ذریعے سے, ایک طرف آپ رؤف حسن کے ذریعے سے, ایک طرف آپ تیمور جھگڑا کے ذریعے سے, ایک طرف آپ عمر ایوب صاحب کے ذریعے سے اسلام آباد کے میں اندر برطانوی سفیر, امریکی سفیر, یورپین سفیروں کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی بچا لیں, چیئرمین تحریک انصاف کو بھی بچا لیں. یہ میں اسلام آباد اور پنڈی کے اندر بیٹھا ہوں, آن اوتھ آپ کو میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جو ان کی میٹنگیں ہوئی ہیں پچھلے 1 مہینے کے اندر, وہ تو رپوش ہیں زیادہ تر لوگ جن کا آپ نام لے رہے ہیں, رپوش. ایک طرف آپ امریکہ کی تابعداری کر رہے ہیں, ایک طرف آپ امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں, ایک طرف آپ امریکہ کی بنتے ترلے کر رہے ہیں, ایک طرف آپ امریکہ میں یہودی لابنگ فرم کو ہائر کر کے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو جناب موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جناب چیئرمین تحریک انصاف آپ کی تابعدار ہے, آپ کی وفادار ہے. دوسری طرف آپ عجیب و غریب بڑھ کے مار رہے ہیں. سر ایک طرف آپ نے سوشل میڈیا, فیاض صاحب ٹائم تھوڑا ہے, ایک سوال رہ گیا ہے. ایک میں نے بھی ذاتی فیاض صاحب ایک سوال رہ گیا, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا, صرف یہ بتا دیں کہ جو آئندہ عام انتخابات ہیں
اس میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے آپ کا، مسلم لیگ نون کے ساتھ یا کسی اور جماعت کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم ایک دہشت گرد جماعت یا نگسیت کا شکار جماعت یا انتہا پسند جماعت نہیں ہے. ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی ملک اور قوم اور ریاست اور عوام کے مفاد کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. تحریک انصاف کا ووٹرز کدھر کھڑا ہوگا ان انتخابات میں؟ آپ کے ساتھ ہوگا یا تحریک انصاف کے کوئی امیدوار آتے ہیں؟ یا تحریک انصاف بائیکاٹ کرے گی ٹھیک ہے. اینڈ پہ آ کے، یہ میری ذاتی میں آپ کو پرسپشن بتا رہا ہوں. دوسرا، میری پولیٹیکل فورسی کہتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ڈیل کر کے باہر آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ عمران خان صاحب سے سٹیپ بیک کریں گے. 9 مئی کو لانتی پروگرام اور 9 مئی کے جتنے کریکٹر تھے ان کو لانتی کریکٹر کردار ادا کہیں گے. اور اس وقت تک چیئرمین تحریک انصاف کو سزا ہو چکی ہوگی، وہ نااہل ہوں گے، تو شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی چیئرمینی کا اعلان کریں گے. اور کانسٹیٹیوشنلی قانوناً وہ وائس چیئرمین ہے، اور وہ واقعی جو نا وہ عمران خان کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین کے بعد وہ چیئرمین کے حقدار ہیں. بلہ انتخابی نشان ان کو مل جائے گا تو وہ جناب الیکشن کریں گے. انکشافات کر دیں گے. فیاض صاحب بہت شکریہ. ایک بات ذاتی سوال کرنا ہے ذرا چوہان صاحب سے. جب سے خواجہ صاحب پی ٹی آئی چوہان صاحب جب سے آئی ہے سیاست میں تو گالم گلوچ کا کلچر بہت پروان چڑھ گیا ہے. آپ بھی بعض مرتبہ آپ کی طرف سے بھی بلو دا بیلٹ حملے ہوتے ہیں. کیا وہ وقت واپس نہیں آ سکتا جب ہماری سیاست میں شائستگی ادارہ ہے؟ دیکھیں، چیئرمین تحریک انصاف نے یہ کلچر انٹروڈیوس کروایا اور ایک ایسی لاٹ جنا پیدا کی ہے کہ اگر ان سے کوئی سیاسی اختلاف کرے، ان کا باپ بھی ان سے سیاسی اختلاف کرتا ہے تو اس باپ کو بھی جو ہے نا وہ ننگی گندی گالی دیتے ہیں. یہ ان کی ماں اگر ان سے سیاسی اختلاف کرے، ماں کو بھی ماں کی ننگی گالی یہ دیتے ہیں. وہ والی لاٹ پیدا کی ہے چیئرمین تحریک انصاف نے اور سوشل میڈیا پہ، اور اس کو بڑھاوا دیا ہے غیر ملکی ایجنسیوں نے، ملک دشمن ایجنسیوں نے. آپ کی انڈین را اور اسرائیلی موساد اور غیر ملکی ایجنسیاں ہیں جن کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے سوشل میڈیا کا. ان کی سوشل میڈیا ہیڈ ہے اور ٹیم ہے جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی نیشنلٹی ہولڈر ہے، ان کی ایجنسیوں کی جناب وہ پیرول پہ ہے. انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا ماحول بنا کر پاکستان کی سیاست، معاشرت اور پاکستان کی سوشل میڈیا کو انتہائی گندا اور غلیظ. فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ، ترجمان استحکام پاکستان پارٹی. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے ایف بی آر کی طرف سے کل جو اعلان کیا گیا ہے، بہت بڑا اعلان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نان فائلر کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، اس کے ساتھ ان کی سم بلاک کر دی جائیں گی اور دیگر بھی جو ان کی سروسز ہیں وہ بھی روک لی جائیں گی. اور یہ ہے کیا، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ احسن ملک صاحب بھی ہوں گے، اکانومسٹ بھی ہیں، ٹیکس لائر بھی ہیں، ان سے بات کریں گے. لیکن ایک پہلے وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. ایف بی آر کی طرف سے جو اعلان کیا گیا اس پر ہم بات کریں گے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پورے ملک میں 145 ڈسٹرکٹ آفیسز قائم کیے جائیں گے اور ان آفیسز کا کام یہ ہوگا کہ فائلر جو ہیں نان فائلر اور فائلر کی تمیز کریں. اور یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ جو نان فائلر رہیں گے ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے، ان کی سم بلاک کر دی جائیں گی، ان کے باقی بھی جو سروسز ہیں وہ بھی بلاک کی جائیں گی. اور یہ بڑا اقدامات ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جون 2024 تک اس اقدام سے 20 لاکھ مزید فائلر لائیں گے. احسن ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکانومسٹ ہیں، ٹیکس کو بھی سمجھتے ہیں معاملات کو. احسن صاحب ایک تو یہ بتائیں، ایک تو یہ انہوں نے پہلے یہ کیا کہ جتنے نان فائلر تھے ان پہ ٹیکس ڈبل کر دیے، ود ہولڈنگ ڈبل کر دیے، باقی بھی زندگی تنگ کر دی. اس کے باوجود بھی ان کے فائلر نہیں بڑھے. ایک تو وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ فائلر بڑھا ہی نہیں سکے، اس میں ان کا سسٹم کرپٹ ہے، ان کا جو فائلنگ کا نظام ہے وہ ایسا نہیں ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اور اب جو اقدامات کر رہے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثناء اللہ صاحب، یہ جو نان فائلر والا ایشو ہے نا، یہ بیسیکلی نا پرابلم ہے ایک پولیٹیکل اور ایک انکمپیٹنسی کا. ہمارے ہاں ہر کام کو ڈنڈے کے زور پہ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ پاسٹ بھول جاتے ہیں کہ آپ تو ابھی گورنمنٹ انٹرم سیٹ اپ ہے. مشرف صاحب ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو فائلر نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے، آپ کو بیسیکلی مرات دینی ہے اور مرات کے ساتھ جو فائلر ہے اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے کہ نان فائلر اٹریکٹ ہو کے فائلر بنے.
آپ نے ابھی یہ جو خبر پڑھی ہے انٹرو میں، بیسیکلی یہ تھیم یہاں سے ہے کہ پچھلے دنوں آپ بھی سن رہے ہوں گے آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی تھی اور بڑا ہائی لائٹ ہو رہی تھی چیزیں کہ جی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو، ریٹیلرز کو اور ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کیا جائے، جبکہ میں نے 2-3 اور شوز میں بھی کہہ چکا ہوں آئی ایم ایف کی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. یہ فائنانس منسٹری کی، فائنانس ڈویژن کی یہ سوچ تھی کہ ہم ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہ کوشش کی گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اس وقت کو غالباً کو 3,000 روپے پر الیکٹرک میٹر کے اوپر بجلی کے بلوں میں لگانا تھا. بٹ اس وقت کے فائنانس منسٹر مفتاح صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے اس وقت پریشر سسٹین نہیں کر پائے. حالانکہ وہ آسان نہیں ہے سر، وہ بیسیکلی یہ اس کا آپ بلوں کے ذریعے ایک تو ریکوری 100% ہوگی، دوسرا ان کے لیے اتنی فائلنگ کی یا ڈاکومنٹیشن کے، اس سے جان چھوٹ جاتی. ابھی بھی ایک میکنزم یہ بننے جا رہا تھا کہ ان کو فکس ٹیکس میں لے آئیں. پرابلم یہ ہے ثناء اللہ بھائی کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے جو ڈیسیجن ہیں اپنی پولیٹیکل ووٹ بینک کو بچانے کے لیے وہ ہمارا بیڑا غرق کرتے ہیں. دوسری چیز، جو ہمارے چیئرمین ایف بی آر ہیں جن کے پاس اختیار ہے، پر وہ جب کوئی ایسا سٹیپ لینے لگتے ہیں تو ان کی اپنی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ اوپر سے جب پریشر آتا ہے وہ سسٹین نہیں ہوتا اور ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میری کرسی چھن جائے گی. نہیں اسد صاحب یہ بتائیں، یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اتنی پھڑی پھولی ہے، اربوں روپے لوگوں نے بنایا، خربوں بلکہ اب تو ختم ہو گیا ہے. نہیں ابھی وہ پرانے لوگوں نے پیسے تو بہت بنایا نا، ابھی اس پہ زوال آیا ہے. اس طرح ریٹیلرز ہیں، زرعی سیکٹر ہے، ان پہ کیا ٹیکس، کیسے ان کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لایا جا سکتا ہے، کیا فارمولا کیا ہے؟ سر ٹیکس نیٹ میں مطلب بات یہ، آپ نے اتنا بڑا انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے، اتنی بڑی فورس ہے ایف بی آر کی، نہ یہ اندھے ہیں، یہ تمام سسٹم کا یہ حصہ ہیں. بالکل ان کی ناک کے نیچے ہر چیز ہوتی ہے. بالکل درست. یہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس ایسے بچانا ہے، چوری ایسے کرنا ہے، چوری ایسے کرنا ہے. تو یہ جو 145 ڈسٹرکٹ آفیسز قائم ہو رہے ہیں، تو اس میں پھر اب مطلب ہے کہ یہ تو ڈرانے والی بات ہے. میں وہی بتایا نا کہ یہ پینک کریٹ کر کے تو ٹیکس فائلر بنانا چاہتے ہیں. اس سے نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے کہ ٹیکس دیں تو آپ کو یہ فائد ملیں گے. سر جب تک دنیا بھر میں لوگ ایسے ٹیکس جب تک آپ ٹیکس کے نظام کو آسان نہیں کریں گے، آپ کو پاکستان کا لٹریسی ریٹ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک دکاندار، مطلب آپ کا ایک عام دکاندار فیس بک کا پیج تو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، بٹ اس سے ایف بی آر کی ریٹرن فائل نہیں ہوتی ہے. آپ اس کو اتنا سمپلیفائی کریں کہ وہ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے ریٹرن فائل کرے، لیکن اس کے لیے انٹینٹ چاہیے. وہ انٹینٹ تب آئے گی جب ایف بی آر کا خوف ختم ہوگا، کیونکہ ابھی سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ میں سکھی ہوں، مجھے کوئی نوٹس نہیں آتا ہے. جو فائلر ہے اس نے ٹیکس بھی پے کرنا ہے اور ایف بی آر کے نوٹسز کو بھی بھگتنا ہے. جب تک آپ اس کلچر کو نہیں ختم کریں گے، اس سوچ کو نہیں تبدیل کریں گے، تب تک بہتری نہیں آئے گی. آسن صاحب دیکھیں، کسی ملک کو چلانے کے لیے ٹیکس بہت ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں صرف لاکھوں لوگ ہیں، ہم 24-25 کروڑ کا ملک ہیں، 17-18 لوگ ہیں غالباً جو 35 لاکھ 35 لگا لیں. اتنا بڑا پرسن، ہم کو ایک کم از کم 1 کروڑ 2 کروڑ تو لوگ ہوں جو ٹیکس دیں. انڈائریکٹ تو ہم دیتے ہیں ٹیکس، ماچس کی برمار ہے، لیکن مطلب ہر چیز پہ ٹیکس ہے. یہ کیا لوگوں کو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ آپ کیوں اس ملک کو ٹیکس دینا، یہ ملک ہی نہیں چل پائے گا آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو؟ کتنا ضروری ہے کسی ریاست کے لیے ٹیکس کے ساتھ چلنا؟ جو پاکستان کا ٹیکس کا نظام ہے نا، اس کے باوجود 12 ٹریلین کے قریب ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں. ایف پی آر کا ہے 9.4، اس کے علاوہ باقی ٹیکسز ملا کے کوئی 12 ٹریلین سے زیادہ ہیں. ایشو میں جو جتنا سمجھ سکا ہوں نا، پاکستان میں ایشو ٹیکس کلیکشن کا نہیں ہے، آپ کے ایکسپینڈیچر کا ہے. آپ کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر آپ کے، میں نے پہلے بھی شو میں بتایا کہ آپ کے قرضوں کی جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے اس میں چلا جاتا ہے. آپ کی فیڈرل 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کی فیڈرل گورنمنٹ میں 4 وزارتوں کی ضرورت ہے. یہاں پہ 100 وزارتیں بنائی ہوئی ہیں، 400 آپ نے ادارے پالے ہوئے ہیں، ان کے بھی خرچے پورے کرتے ہیں. پرابلم ان کا ٹیکس کا نہیں ہے. ٹیکس تو آپ کو پتہ ہے ٹیکس تو بڑا ہم ہر بندہ دے رہا ہے ٹیکس، ٹیکس کسی نہ کسی طریقے سے وہ دینا ہی دینا ہے. اصل صاحب بڑھانا ہے نا، کیا طریقہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ سر آپ کو بیسیکلی ریفارمز لے کر آنی ہیں جی اپنے ایف بی آر میں، اور پلس میں 2 شوز میں اور بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو
टेन्योर जो अदारे का सरबराह है उसको गारंटी होनी चाहिए कि अगर मैं को मैयर्स लूंगा तो मेरी कुर्सी नहीं हिलेगी। जब तक आप ये मैयर्स नहीं लेंगे तब तक आपको वो दूररस नताइज नहीं मिलेंगे। और प्लस जहाँ तक रही बात टैक्स की, आपने टैक्स के स्लैब इतने हैवी कर दिए हुए हैं कि जब तक आप उसको नीचे, मतलब आप 10 लोगों से टैक्स इकट्ठा कर लें या आप 100 लोगों से वो टैक्स इकट्ठा कर लें, तो बेहतर ये है कि आप 100 लोगों से ले लें, बोझ कम पड़े लोग। बोझ कम जो पड़े। होता है वो डिमांड सप्लाई वाली सिचुएशन है। आप आखिरी एक बात ये भी है कि क्योंकि आपने देखा है कि जब IMF का जो दूसरा हमने प्रोग्राम किया उसके बाद जो टैक्सेशन आई है ख़ासकर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, उसमें चाहे वो 7E है, चाहे वो आपके विद होल्डिंग्स हैं, तो वो इतने ज़्यादा हो गए हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अब बैठ चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे टैक्सेशन जो है वो वैलिड है, और अगर वो इसी तरह जारी रही तो हम कहाँ खड़े होंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? फिर बात ये है, आपने तो दुखती रग छेड़ दी। ये जो रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये ऐसा सेक्टर है जो आपकी फॉरेन रेमिटेंस को अट्रैक्ट करता है इमीडिएट, और ये एक वाहिद सेक्टर था जो इस पूरे मुल्क में एक इकोनॉमिक व्हील को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घुमा रहा था। आपने एक ऐसा टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया जो कि पूरी दुनिया में ये नहीं है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें और उसके बाद उस पर रेंट पे करना शुरू कर दें गवर्नमेंट को। बाहर दुनिया के ममालिक आपको कहते हैं आप हमारे पास आएँ, हमारे से प्रॉपर्टी लें, हमसे उसका रेंट लें और नेशनलिटी भी लें। तो मतलब ये जिसकी भी ये सोच थी, जिसकी भी ये ज़हन की इख्तिरा थी, उसको सलाम है कि उसने जितना ये बेड़ा गर्क किया है इस मैकेनिज्म का। और मेरे ख्याल में इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, लाहौर तमाम हाई कोर्ट्स में केस चल रहा है। तो वो हुआ है ना, सिर्फ पंजाब में है, सिर्फ पंजाब में सस्पेंड हुआ है, बाकी जगहों पे इस पे केसेस चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे भी चल रहा है। अभी लास्ट ये 15 नवंबर को डेट थी, लेकिन आखिरी टाइम पे वो केस ड्रॉप हो गया। अब नेक्स्ट हियरिंग कब चीफ साहब उसको लगाते हैं वो एग्जैक्ट नहीं पता है। ये जो टैक्स रिटर्न फाइलों की बात हो रही, जमा नहीं कराएंगे तो बिजली गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, सिम्स ब्लॉक हो जाएंगी, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, इस तरह के इकदाम से क्या टैक्स बढ़ जाएगा? मुझे तो डर है कंपनियां ना भाग जाएं। मोबाइल कंपनियां जितने हैं, अगर आप सिम बंद कर देंगे तो ये टेलीनॉर, मोबिलिंक, ये कंपनीज तो सर्वाइव इस पे कर रही। लोग फाइलर हैं वो बच जाएंगे, बाकी जो 24 लाख 24 करोड़ 80 लाख जो लोग हैं उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, कार्ड और सिम ब्लॉक हो जाएंगी और उनको फिर अफगानिस्तान या दूसरे रास्तों जाना पड़े। सर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। हसन मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, ख्वाजा साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन आइंदा हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।